السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں، آج میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ سنا رہی ہوں اس کا ایک حصہ اپنی اس سے پہلے کی ویڈیو میں سنا چکی ہوں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آنا، پھر ان کے بھائیوں کا ان کو کنویں میں پھینکنا، کنویں سے عزیز مصر کے محل تک جانا، وہاں پھر عزیز کی بیوی زلیخا کی وجہ سے قید خانے جانا، یہ سب آپ نے میری اس سے پہلے کی ویڈیو میں سنا۔ آج آپ کو اس کے آگے سے سناتی ہوں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر آئے۔ چلیں پھر سنتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کسی جرم اور گناہ کے بغیر قید خانے میں بھیجے گئے تو ایسا اتفاق ہوا کہ ان کے ساتھ 2 مصری جوان بھی قید خانے میں لائے گئے۔ ان میں سے ایک مصر کے بادشاہ کو شراب پلانے والے ملازموں یعنی ساقیوں کا سردار تھا اور دوسرا شاہی نان بائیوں کا افسر تھا۔ پہلے کا قصور یہ تھا کہ ایک دعوت کے موقع پر شراب کے گلاس میں سے مکھی نکل آئی تھی اور دوسرے کا قصور یہ تھا کہ روٹیوں میں کچھ کرکراہٹ پائی گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں جانے کے بعد اکثر اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوسرے قیدیوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے اور ان کو اچھی نصیحتیں کرتے رہتے کہ ایک خدا کو مانو، اس کی بندگی کرو، برے کاموں سے بچو اور ہمیشہ اچھے کام کرو۔ چند ہی دنوں میں سارے قیدی ان کو بہت ماننے لگے اور ان کی حد سے زیادہ عزت کرنے لگے۔ اسی زمانے میں ساقیوں کے سردار اور نان بائیوں کے افسر نے عجیب خواب دیکھے۔ ساقیوں کے سردار نے خواب میں دیکھا کہ وہ شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہے۔ نان بائیوں کے افسر نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نیک آدمی ہیں، ہم نے یہ خواب دیکھے ہیں، بھلا بتائیے تو ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اللہ کی تعریف بیان کی اور ان کو اس کی عبادت کرنے کی نصیحت کی۔ پھر انہوں نے ساقیوں کے سردار سے فرمایا کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم قید سے چھوٹ کر پھر اپنے آقا کے پاس پہنچ جاؤ گے اور پہلے کی طرح اس کو شراب پلایا کرو گے۔ اس کے بعد انہوں نے نان بھائیوں کے افسر سے فرمایا کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے تمہارے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ خدا کی قدرت، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اسی طرح ہوا۔ ساقیوں کا سردار رہا ہو گیا اور نان بائیوں کے افسر کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت یوسف نے ساقیوں کے سردار سے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تم اپنے آقا بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس کو میرا حال بھی بتانا کہ میں کئی سال سے بے قصور قید خانے میں پڑا ہوا ہوں۔ ساقیوں کا سردار حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بھول گیا اور مدت تک اس نے بادشاہ کے سامنے ان کا ذکر نہ کیا۔ کرنا خدا کا، ایک دن بادشاہ نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا کہ 7 گائے موٹی تازی ہیں اور 7 سوکھی دبلی۔ یہ سوکھی دبلی گائیں ان موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اسی طرح اس نے یہ بھی دیکھا کہ اناج کے ساتھ ہرے بھرے خوشے ہیں اور 7 سوکھے خوشے ہیں، 7 سوکھے خوشے ہیں، یہ سوکھے خوشے ہرے خوشوں پر لپٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے اپنا یہ خواب دربار میں بیان کیا اور اپنے داناؤں اور نجومیوں سے اس کا مطلب پوچھا، لیکن کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ اس وقت ساقیوں کے سردار کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر مجھ کو اجازت ہو تو میں قید خانے میں جا کر یوسف علیہ السلام سے اس خواب کا مطلب پوچھاؤں۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ ساقیوں کا سردار سیدھا قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو بادشاہ کا خواب سنا کر کہا کہ آپ اس کا مطلب بتائیں، یہ خدا کی طرف سے بادشاہ کو آپ کا حال معلوم ہونے کی خود بخود سبیل پیدا ہو گئی ہے، امید ہے آپ رہا ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے کھیتوں میں خوب پیداوار ہوگی، مگر جتنی فصل کاٹو اس کو خوشوں ہی میں رہنے دیا کرنا۔
تاکہ اناج سڑے گلے نہیں۔ ہاں، جس قدر تمہیں کھانے کے لیے ضرورت ہو اتنا خوشوں سے نکال لیا کرنا۔ اس کے بعد 7 سال خشکی اور مصیبت کے آئیں گے۔ ان سالوں میں تمہارا بچایا ہوا غلہ کام دے گا۔ قحط کے ان 7 سالوں کے گزر جانے کے بعد جو سال آئے گا اس میں خوب بارشیں ہوں گی، فصلیں بہت اچھی ہوں گی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا، مویشیوں کو خوب چارہ ملے گا اور وہ بہت دودھ دیں گے۔ ساقیوں کے سردار نے واپس جا کر بادشاہ کے سامنے خواب کا مطلب بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر میرے پاس لاؤ۔ سرکاری افسر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالنے گئے تو انہوں نے فرمایا، میں یوں نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ سے جا کر کہو کہ وہ پہلے اس بات کی تحقیق کرے کہ مجھے کیوں قید کیا گیا تھا۔ اگر میں سچ مچ قصوروار ہوں تو مجھے ہرگز رہا نہ کیا جائے، اور اگر مجھے ضرور رہا کرنا ہے تو پہلے اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ میں بے گناہ تھا اور اصل قصوروار حکومت کے وہ افسر تھے جنہوں نے اپنی عورتوں کی مکاریوں کو چھپانے کے لیے مجھے کسی قصور کے بغیر قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام ملنے پر بادشاہ نے زلیخا اور مصر کی دوسری عورتوں کو دربار میں بلایا اور ان کو حکم دیا کہ سچ سچ بتاؤ اصل واقعہ کیا تھا۔ ان سب نے کہا کہ سارا قصور ہمارا تھا، یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور اور سچا ہے، ہم نے اس میں کسی طرح کی برائی نہیں دیکھی۔ یہ سن کر بادشاہ کو پورا یقین ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ یوسف کو آزاد کر کر ہمارے پاس لاؤ۔ سرکاری افسر دوڑے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر شاہی دربار میں لے آئے۔ بادشاہ ان سے بڑی عزت اور تعظیم سے پیش آیا۔ انہوں نے ایسی لیاقت اور خوبی سے گفتگو کی کہ بادشاہ نہایت خوش ہوا اور اس نے ان سے کہا کہ آج سے میرے دربار میں آپ کا بہت اونچا رتبہ ہے اور مجھے آپ کی امانت اور دیانت پر پورا بھروسہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حکومت کے کام میں میرا ہاتھ بٹائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر یوں کیجئے کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے کہ میں ان کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اللہ نے مجھے علم بھی عطا کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، سب کچھ حاضر ہے۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف ملک کے تمام خزانوں کا مالک بنا دیا بلکہ حکومت کے دوسرے سب اختیارات بھی ان کے سپرد کر دیے۔ بادشاہ اب نام کا بادشاہ تھا، اصل بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے پہلے 7 سال بڑی خوشحالی کے تھے۔ اس زمانے میں بڑی اچھی فصلیں ہوئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ بچانے کے لیے وہ تمام انتظام کر لیے جس کا مشورہ وہ بادشاہ کے خواب کا مطلب بتاتے وقت دے چکے تھے۔ پھر خشک سالی اور قحط کے 7 سال شروع ہوئے۔ یہ قحط صرف مصر ہی میں نہ تھا بلکہ ارد گرد کے ملکوں میں بھی یہی حال تھا، مگر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو انتظام کیا تھا اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو پریشانی نہ ہوئی۔ خوشحالی کے زمانے میں مصر کی حکومت نے اتنا غلہ جمع کر لیا تھا کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ دوسرے ملکوں کو بھی غلہ بھیج سکتی تھی۔ جب آس پاس کے ملکوں کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے لیے کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی ان کو پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بالکل نہ پہچان سکے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ یہ کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری یہ کہ جس وقت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا ان کی عمر صرف 17 برس تھی۔ اس واقعے کو 21 برس گزر چکے تھے اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 38 برس کے قریب تھی۔ اتنے عرصے میں وہ ضرور کچھ بدل گئے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سگے بھائی بنیامین ان میں نہیں ہیں اور ان کے 10 سوتیلے بھائی
ہی مصر آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ٹھہرنے کے لیے بہت اچھا انتظام کیا اور ان کی بہتر خاطر تواضع بھی کی۔ پھر انجان بن کر ان سے ان کے خاندان کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک سوتیلا بھائی بھی ہے جسے ہم گھر پر چھوڑ آئے ہیں۔ ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے اور کمزور ہیں، وہ سفر نہیں کر سکتے، اس لیے ہم انہیں بھی اپنے ساتھ نہیں لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ کسی طرح بنیامین کو اپنے پاس بلوا لیں۔ اس کی تدبیر انہوں نے یہ کی کہ چند دن بعد جب ان کے بھائی غلہ لے کر مصر سے چلنے لگے تو انہوں نے ان سے فرمایا، میں نے تمہاری بات پہ اعتبار کر کے پورا غلہ تمہیں دے دیا ہے، لیکن اگلی دفعہ آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لانا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ ہم مہمانوں کی کتنی عزت کرتے ہیں اور انہیں کتنے آرام سے رکھتے ہیں۔ اگر تم اس کو ہمارے پاس نہ لائے تو ہم تمہیں غلہ نہیں دیں گے، اس لیے اس کے بغیر تم مصر آنے کا ارادہ ہی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے بدلے میں جو روپیہ دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان کے اندر رکھ دیا جائے۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر جب ان کے بھائی اپنا تمام روپیہ اپنے سامان میں دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے اور اس لالچ میں ضرور دوبارہ مصر آئیں گے۔ جب یہ لوگ واپس کنعان پہنچے تو جاتے ہی اپنے والد صاحب سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مہمان نوازی اور اچھے سلوک کی بہت تعریف کی، اور ان سے کہا، ابا جان، اب کے تو ہم غلہ لے آئے ہیں، لیکن آئندہ جب تک ہم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمیں غلہ نہیں مل سکے گا، اس لیے اب کی دفعہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا بنیامین کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی سب سے اچھا حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جب ان لوگوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ اس میں ان کا روپیہ بھی موجود ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان دیکھیے، انہوں نے ہم کو غلہ بھی دیا ہے اور اس کی قیمت بھی واپس کر دی ہے۔ اب ہم کو ضرور اجازت دیجیے کہ بنیامین کو ساتھ لے کر جائیں اور پھر غلہ لائیں، اب کہ ایک اونٹ بھر غلہ زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر پکا وعدہ نہ کرو گے کہ تم اس کو کسی سخت مجبوری کے سوا ضرور واپس لے آؤ گے، تب تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ سب بھائیوں نے قسم کھا کر بنیامین کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جب یہ سارے بھائی مصر پہنچے اور غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور ان کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اب تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، میں کوئی ایسی تدبیر کرتا ہوں کہ تم یہاں میرے پاس رہو، میں تمہیں ان ظالموں کے پنجے میں نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے جب بھائیوں کو غلہ دلوایا تو بنیامین کی خرجی میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ وہ سامان اور غلہ لے کر روانہ ہوئے تو ایک سرکاری ملازم نے پکار کر کہا، اے قافلے والوں، تم چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ اس نے کہا، بادشاہ کا پیالہ ہم کو نہیں ملتا، جو شخص لا کر ہمیں دے گا اس کو اونٹ بھر غلہ انعام دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم، ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں اور نہ ہم اس ملک میں فساد کرنے آئے ہیں۔ سرکاری ملازموں نے کہا، اگر تم جھوٹے نکلے تو چور کی کیا سزا؟ انہوں نے کہا، چور کی سزا یہ کہ جس کی خرچی میں سے پیالہ نکلے اس کو بادشاہ کا غلام بنا لیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں چوروں کی یہی سزا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو منظور کر لیا اور ایک ایک کر کے سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی۔
سب سے آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے شاہی پیالہ نکل آیا۔ یہ دیکھ کر ان کے سب سوتیلے بھائی کہنے لگے، اس نے چوری کی ہو تو عجب نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا، بڑے ہی برے ہو تم لوگ، جو الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو اس کی اصلیت خدا خوب جانتا ہے۔ غرض اس تدبیر سے انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، ورنہ مصر کے قانون کے مطابق وہ ان کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ مشکل پیش آئی کہ بنیامین کو چھوڑ کر کیسے جائیں، کیونکہ وہ اپنے والد صاحب سے پکا وعدہ کر کے آئے تھے کہ بنیامین کی حفاظت کریں گے اور اس کو ان کے پاس واپس لائیں گے۔ آخر سوچ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے التجا کری، سرکار، بنیامین کے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں، آپ نہایت شریف اور رحم دل انسان ہیں، مہربانی کر کے اس کو والد کے پاس جانے دیں اور اس کی جگہ ہم میں سے جس کو آپ چاہیں اپنی خدمت میں رکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، توبہ توبہ، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، جس کے پاس میں نے اپنی چیز پائی ہے اس کو چھوڑ دوں اور اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کو پکڑ کر روک لوں۔ یہ جواب سن کر سارے بھائی نا امید ہو گئے اور ایک جگہ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، تم جانتے ہو کہ ہم نے قسم کھا کر والد صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر واپس آئیں گے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے جو زیادتی کر چکے ہیں وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں۔ یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ ہاں، تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ مصر میں آپ کے صاحبزادے بنیامین نے چوری کی اور اس کی سزا میں وہ وہیں روک لیا گیا۔ ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم بے شک اس کی حفاظت کے ذمہ دار تھے، لیکن ہم کو غیب کی کیا خبر تھی کہ وہ چوری کرے گا اور پکڑا جائے گا۔ چھوٹے بھائیوں نے وطن واپس جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ویسے ہی کہا جیسا بڑے بھائی نے مشورہ دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر فرمایا، بنیامین نے ہرگز چوری نہیں کی، یہ بات تم اپنے دل سے بنا کر لائے ہو۔ میں یوسف علیہ السلام کے معاملے میں صبر کیے بیٹھا ہوں، اس معاملے میں بھی صبر کیے بیٹھا ہوں، اس معاملے میں بھی صبر کروں گا، لیکن مجھ کو خدا سے امید ہے کہ وہ میرے فرزندوں کو جو اس وقت مجھ سے جدا ہیں میرے پاس پہنچا دے گا، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم تھا، اب بنیامین کی جدائی سے ان کا غم اور بڑھ گیا۔ اسی غم میں وہ اپنے بیٹوں سے الگ ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے روتے رہتے یہاں تک کہ وہ نابینا ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر بیٹے کہنے لگے، ابا جان، اگر آپ یوسف کی یاد اور اس کے غم میں اس طرح روتے رہے تو اپنے آپ کو گھلا ڈالیں گے اور اپنی جان گنوا لیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور دیکھو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا کافروں کا کام ہے۔ والد صاحب کے کہنے کے مطابق سب بھائی ایک بار پھر مصر گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور، ہم کو اور ہمارے بچوں کو قحط کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور ہمارے پاس بہت تھوڑا روپیہ ہے، اتنا تھوڑا کہ اس سے ہم اپنی ضرورت کے مطابق غلہ نہیں خرید سکتے۔ آپ ہم پر رحم فرمائیں اور ہمیں پورا غلہ دلا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اس طرح خیرات مانگتے دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے فرمایا، تم کو کچھ یاد ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر سب بھائی چونک پڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو غور سے دیکھ کر کہا، ہائے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں،
میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور خدا سے ڈرنے والوں اور مصیبت میں صبر کرنے والوں کو وہ ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے شرمندگی کے مارے گردنیں جھکا لیں اور کہنے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو ہم پر بڑائی دی اور واقعی ہم قصوروار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہماری طرف سے تمہارے قصور معاف، اللہ بھی تمہارے قصور معاف فرمائے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیا اور ان سے کہا کہ یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ ان کی آنکھیں روشن کر دے گا۔ پھر والد صاحب اور اپنے تمام کنبے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، یہاں سب امن اور چین سے رہیں گے۔ خدا کی قدرت، جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے روانہ ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مہک آنے لگی اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن گھر والوں نے ان کی بات ہنسی میں ٹال دی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ سب بھائی کنان پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا، ان کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، لڑکوں، کیوں میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سب بول اٹھے، ابا جان، بے شک ہم قصوروار تھے، آپ اللہ سے ہمارے قصوروں کی معافی مانگیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، میں اللہ سے تمہارے لیے معافی کی دعا کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ سب لوگ مصر کو روانہ ہوئے۔ یہ کوئی 70 آدمیوں کا قافلہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے بڑی دھوم دھام سے ان کا استقبال کیا اور بڑی عزت کے ساتھ ان کو شہر میں لائے۔ پھر انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان اور مرتبہ دیکھ کر ماں، باپ اور بھائی سب ان کے سامنے سجدے میں جھک گئے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، وہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ نے اسے سچا کر دکھایا اور اس نے مجھ پر اور بھی بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے یہاں لا کر مجھ سے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ یہ کام جو میں نے آپ سے بیان کیے اللہ نے عجیب تدبیروں سے کیے، اور اس کو جو کام کرنا منظور ہوتا ہے وہ اس کی تدبیر خوب جانتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کا شکر اس طرح ادا کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ اے زمین اور آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور آخرت میں مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اس کے بعد سب لوگ ہنسی خوشی مصر میں رہنے لگے۔ جی پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ بہت پسند آیا ہوگا، اور اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے اس کا شروع کا حصہ آپ لوگوں کو سنایا وہ بھی بہت پسند آیا ہوگا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح بہت ہی شوق کے ساتھ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔